ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. ہمارے تو پلے کچھ نہیں یار، معذرت سے. ہم تو سال بعد مسجد میں آتے ہیں، ہماری محافل ہماری مجالس کہاں ہے؟ اہل علم کے پاس بیٹھتے، بے رہروی کا شکار ہے یار. جو حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں کس قدر فکر مند پائے گے. داڑھی میں ایک بال دیکھا تو رونے لگے، ایک بال. معذرت سے کہوں گا ہماری تو ساری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن ہم عملے بس سے پھر بھی باز نہیں آتے. وہ میاں صاحب فرماتے ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا جیو مرد لیرا. قبر میں ٹانگے ہیں عملے بس سے پھر بھی باز نہیں آتے. بھائی جان تھوڑی سی زندگی ہے، دوبارہ کسی نے نہیں آنا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ کے گاؤں سے کوئی 100 سال پہلے کی بات کو آپ کے بوڑھوں نے سنائی ہو کہ فلاں ہمارا جاننے والا ہمارا رشتہ دار گیا اور دوبارہ پھر قبر سے اٹھ کے 50 سال زندگی گزار کے پھر گیا واپس؟ کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں آنا، آتا بھی نہیں ہے. بھائی چلے جانا ہے، مر جانا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے. تو یار یہ تھوڑی سی زندگی کیوں ہم غفلت میں گزارتے ہیں؟ اپنے رب کو منا لو یار، اپنے رب کی یاد سے اپنے دکھی دلوں کو جلا بخشو یار. یہ اتنا بڑا گھر اللہ کا بنایا ہے، یہ سجدوں کے لیے بنایا ہے. معذرت سے کہوں گا نماز کے وقت ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہوگی. یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، یہاں بسنے والے مسلمان. ایک گھر میں 6 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے. کیا گھر میں بیٹیوں نے مصلے بچھائے؟ کیا حی علی الصلاۃ کی صدائے فضا میں گونجی؟ تو کیا ہم نے کام کاج چھوڑ کے خدا کو سجدہ کیا؟ نہیں کیا بھائی. آج وقت ہے، آج موقع ہے. وقت پہ جب انسان آنکھیں کھول لے گا تو خدا راہیں آسان کر دے گا. قریب موت ہے صاحب، اور اس موت کو ہم نے کئی بار لوگوں کی گردن دبوچتے دیکھا ہے، کئی گھر اجڑتے ہم نے دیکھے، جوانوں کی جوانیاں بکھرتی ہم نے دیکھی. غزالی لکھتے ہیں کبھی دنیا میں نظر دوڑاؤ تو تمہیں بوڑھے لوگ تھوڑے ملیں. کیوں؟ فرماتے بڑھاپے کو تھوڑے پہنچتے ہیں. مرنے والا یا تو بچپن میں یا پھر ان فوان شباب ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم ہوتا ہے کہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہم نے کتنے جوانوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں اتار کے لیے. غزالی فرماتے قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج منا من مٹی کے نیچے. اس مٹی کے نیچے ہم نے بھی جانا ہے. چند دن یاد رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑے دن ہی یاد رکھتے ہیں، پھر اس کا نقشہ بھی ذہن میں نہیں آتا وہ کیسا تھا، اس کی باتیں کیسی. قریب تر موت ہے. مجھے سادی کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. آپ فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. بچہ جب دنیا میں آتا تو اس کے ساتھ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے، بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے اور درد ہوتا ہے بچے کو. تو بچہ درد کی شدت کی وجہ سے روتا ہے. جب روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. بچہ روئے نا گھر والے پریشان ہو جاتے کہیں مردہ تو نہیں. آپ فرماتے ان سے بدلہ لے کے جانا ہے. فرمایا تو آیا تھا تو روتا تھا یہ ہنستے تھے. فرمایا زندگی ایسی گزار کے جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائے. لیکن معذرت سے بھائی ہم دنیا میں آئے بھی روتے ہوئے اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی روتے ہوئے چلے جاتے ہیں. قریب تر موت ہے بھائی، اس کو کبھی بھی نہ بھولیے گا. سائل کا دوسرا سوال، عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے. دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے. حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا. اور آج دیکھ لو ہماری دوڑی دنیا کے صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک ہی نغمہ، ایک ہی دھن اور ایک ہی دوڑ ہے. دنیا دنیا. ہم تو بچوں کو بھی کونسلے دیتے ہیں وہ کہاں کھڑا تھا غربت کی لکیر پہ، آج اس چک کا سب سے امیر شخص بنا.
اور تم نکمو آج بھی ریڑھی پہ کھڑے ہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کا درس سکھایا، دنیا اکٹھے کرنے کا خواب دکھایا، پردیس کے دھکے دیے ہم نے۔ ہاں ہم نے 8 سے 18 گھنٹے مشقت کی، لیکن کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکے۔ پتر جب گھر سے جاتے ہو تو راستے میں دوران کام کے وقت میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، بیٹا نماز پڑھنا۔ چھٹی کر کے جب واپس آؤ گے تو گھر آنے میں ظاہر ہے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو آپ راستے میں کہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹا۔ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو آخرت کا بھی درد دیتا، صرف دنیا کے پیچھے کیوں دوڑائے؟ کیوں کہا حلال حرام تو چھوڑو، ہمیں 2 کنال کا گھر چاہیے، شریکہ برادری ہے، ان کی ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم پیچھے رہ گئے۔ بھائی جان نصیب کا پیچھے بھی آ جاتا ہے، کتوں کو بھی رزق ملتا ہے یار۔ اپنے بچوں کو آخرت کا درد بھی دو، اپنے بچوں کو آخرت کی کہانیاں سنایا ہے۔ عجیب دنیا ہے، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، بہن بھائی چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام یہ نہیں کہتا بھائی چھوڑ دو سب کچھ، اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ، کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اور بھائی جان رومی لکھتے ہیں کہ کشتی پانی کے اوپر رہے نا تو خیر سے اللہ ہوتی ہے، مسافر کو کنارہ دیتی ہے، ڈوبتی نہیں، ڈوبنے دیتی بھی نہیں۔ کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی خود بھی ڈوبتی ہے، مسافروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ جوانوں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر سے اللہ۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات ہے کہ بہت بڑا دنیا دار ہو، لیکن فرماتے جب اس کے دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والتے دل یاد، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ سائل کا تیسرا سوال، سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ فخر سے پھر لوگوں کو اس گناہ پہ جو ہے وہ باخبر کرتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور مٹکے بھر بھر کے ہم نے پی۔ حضور فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یہ فخر سے بتاتے ہیں دوست کی دعوت پہ گیا۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسا گناہگار ہے، گناہ کر کے شرم نہیں آ رہی، اتراتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا ایسے کیا ایسے کیا۔ بندہ شراب پی لے گا تو پھر تقدس ماب رشتوں کا حیا بھی بھول جاتا ہے۔ کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عرض کیا کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں شراب پی؟ فرمایا میں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس میں بہن اور بیوی میں تمیز ہی نہ رہے۔ اور شراب پینے والے تو تقدس ماب رشتے کو حیا کو بھول جاتے ہیں، بسا اوقات تو بہن کے بستر میں گھس جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا نیکوکار تھا اور کسی عورت کا اس پہ دل آ گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کسی کو بھیجا کہ اس کو کسی بہانے سے میرے تک لے آؤ کہ آپ سے ہم نے گواہی دلانی ہے۔ جب وہ جوان چلا گیا 7 دروازوں میں اس کو مکفل کر دیا گیا،
اس نے کہا کوئی گواہی نہیں دلانی تھی، بس تیرے پہ دل آ گیا، تو اچھا لگا ہے، دل کو بھا گیا ہے، اور اب میری آرزو ہے کہ نفس کی تسکین کر دوں۔ وہ جوان نیک تھا، حیا والا تھا، کہا میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ ساتھ ایک شخص کو اس نے رسیوں سے باندھا ہو، کہا اس کو قتل کر، کہا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شراب کی بوتل قریب کھڑی تھی، پڑی تھی، کہا اس کو پی لو، کہتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، میں تو نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تو اس وقت میرے ہتھے ہے اور ذاتوں ابھی شور مچاؤں گا، شرافت کا جنازہ نکال دوں، اختیار کر لو ان تینوں میں سے کس کو قبول کرو گے، یا شراب پی لو یا قتل کر دو یا پھر بدکاری کرو۔ اچھا اس نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہاں سے جان چھوٹنے کو نہیں، تو اس نے وہ سب سے جو ہلکا گناہ سمجھا نا اس کو اختیار کیا، قتل کو پسند نہ کیا، بدکاری کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا چلو شراب پی لیتے۔ اس نے ایک پیالہ شربت کا پیا تو نشے میں آ گیا، اس نے کہا ایک اور دو، اس نے ایک اور دیا، 3 پیالے پیے، وہی جو ابھی اتنے بڑے جرم کہہ رہا تھا اب بدمست ہوا، آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھا، جو خود کو خود پیش کرتی تھی اب اس نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا اتنی دیر تک قریب نہیں آؤں گا جتنی دیر تک اس کو قتل نہیں کرو گے، کاٹ لیا اس کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ اور شراب تو گناہوں کی جڑ ہے،